ہم ہمیشہ ہی گرما گرم سائنسی ٹاپکس پہ کام کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہم کسی چیز کو ایٹم بم سے شوٹ کر دیں یا کسی ہاتھی میں ہوا بھر کر اڑا دیں؟ ہم اپنی یہ فخریہ روایت کو آج بھی جاری رکھیں گے کہ کیا ہوگا اگر اچانک زمین سونے کی بن جائے۔ مائڈس ایپوکلیپس، اس کا نام کنگ مائڈس کی کہانی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ایک قرض کی وجہ سے جس چیز کو وہ چھوتا تھا سونے کی ہو جاتی تھی۔ اس سینیریو میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں بیسکس بتانے کی ضرورت ہے۔ مائڈس قرض جادوئی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فزیکل لاز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب مائڈس کسی چیز کو چھوتا ہے اور وہ سونے کی بن جاتی ہے؟ گولڈ کے ایٹم کے نیوکلس میں 79 پروٹونز اور 118 الیکٹرون ہوتے ہیں۔ پروٹونز کی الیکٹریکل انرجی اس کے انوائرمنٹ میں موجود الیکٹرون سے انٹریکٹ کرتی ہے، جس سے ایٹم بنتا ہے اور سونے کو اس کی کیمیکل پراپرٹیز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کو زنگ نہیں لگتا اور یہ چمکتا بھی ہے۔ تو دوسری چیزوں کو سونا بنانے کے لیے ہمیں اس کے ایٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ مائڈس ایک بطخ کو چھوتا ہے۔ سونا بنانے کے لیے ہلکے ایلیمنٹ یعنی ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن کچھ الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز حاصل کریں گے۔ ایسا کرنے سے بطخ نہ صرف 33 گنا زیادہ ماس گین کرے گی بلکہ اس کی ڈینسٹی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن گولڈ کے ایٹم اتنے قریب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک دوسرے کو پوری قوت سے ریپیل کریں گے، جس سے سونے کی بطخ آدھے ٹن TNT کی انرجی سے پھٹے گی۔ جو کچھ باقی بچے گا وہ ہوگا گولڈ ڈسٹ اور ایک مرا ہوا مائڈس۔ یقیناً یہ مائڈس قرض کی کوئی اچھی پریکٹیکل شکل نہیں ہے۔ کیا ہو اگر اس کی بجائے ایٹمز اسی طرح ری ارینج ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے؟ اس پروسیس میں کوئی میٹر نہ تو بنتا ہے اور نہ ہی ڈسٹرائے ہوتا ہے، بلکہ ایٹمز صرف ڈیزالوز ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز سمپلی ری اسمبل ہو کے گولڈ بن جاتے ہیں۔ لیکن گولڈ کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً ایک بطخ سے 20 گنا زیادہ۔ ایکسٹرا مٹیریل ڈالے بغیر جو بطخ بنے گی وہ کافی عجیب اور فومی گولڈ سے بنے گی، جس میں کافی سارے مائکروسکوپک گیپس ہوں گے۔ یہ عجیب ہے پر یہ پھٹے گی نہیں، اس لیے یہ کافی بہتر ہے۔ اس فارمولے کے تحت یہ جادو کام کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر مائڈس خود زمین کو چھو لے؟ فرض کریں وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہے اور زمین کے تمام میٹر کو ری ارینج کریں۔ بالکل بطخ کی طرح اب زمین بھی اسی گولڈ سے بنی ہوئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے گیپس ہیں۔ یہ بطخ کے لیے تو اتنا برا نہیں تھا، لیکن زمین کے لیے یہ ایک ریئل پرابلم ہے۔ ایک سپونجی پلینٹ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ گریوٹی چھوٹے چھوٹے گیپس کو بھرنے کے لیے اسے اندر کی طرف پریس کرے گی۔ اس سے زمین کانٹریکٹ کرے گی اور اس کے ریڈیس کے 2/3 تک شرنک کر جائے گی۔ اگر آپ زمین کی سطح پر کھڑے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ فری فال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نیچے زمین رولر کوسٹر کی طرح سنک کر جائے گی۔ لیکن کیونکہ گراؤنڈ خود بھی گر رہی ہے، یہ آپ سے دور نہیں جائے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی نے گریوٹی آف کر دی ہے۔ سب کچھ اچانک تیرنے لگے گا اور آپ بھی۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تقریباً 10 منٹ میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اگرچہ یہ کافی عجیب 10 منٹ ہوں گے، اور پھر یہ اسی طرح اچانک رکے گا جیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ کولیپس کرتی ہوئی زمین اب اپنے فائنل سائز کو پہنچ چکی ہے اور گریوٹی بھی اچانک واپس آ گئی ہے۔ امید ہے آپ نے سسپینشن کا وقت انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ اب زمین 30,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گر رہی ہے اور آپ بھی ساتھ ہی ہیں۔ آپ کی باڈی پانی کے غبارے کی طرح پھٹ جائے گی جب آپ زمین کو ہٹ کریں گے۔ ایک سنگل انسٹنٹ میں ہی تمام ہیومینٹی سرخ غباروں کی طرح پھٹ جائے گی۔ لیکن یہ تو ابھی صرف آغاز ہی ہے۔ زمین سپر سونک سپیڈ پر امپلوڈ ہوئی ہے۔ اس امپلوژن کی کائنیکٹ انرجی اتنی ہی ہے جتنی کہ TNT کے مکمل پلینٹ کو اڑا دیا جائے۔ اس انکریڈیبل فورس کی کمپریشن سے زمین کے کور کا ٹمپریچر 1 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے۔ نارملی اتنا گرم تو ایک ستارے کا کور ہوتا ہے۔ جیسے ہی زمین کولیپس کرتی ہے تو یہ بہت ہی اسٹرانگ پریشر ویو بھی پیدا کرتی ہے جو اوپر جاتی ہے اور ایٹماسفیئر کو بھی دور لے جاتی ہے۔ زمین کے انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر موجود ہر چیز فوراً ہی پگھل کر فلفی پلازما کلاؤڈز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایٹمز جو آپ کا حصہ تھے اب اس بادل کا حصہ بن گئے ہیں، جبکہ کئی ویپورائز ہو چکے ہیں اور اس ایٹماسفیئر کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ گولڈن پلازما سورج سے زیادہ چمکدار ہے اور بہت طاقتور ریڈیشن کی وجہ سے کئی ٹن میٹر سپیس میں بھی جا چکا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں پلازما کلاؤڈ ٹھنڈے ہوں گے اور ایک شائنی گولڈن بال کی شکل میں جم جائیں گے۔ میرے خیال سے یہ جادو کی کوئی خاص اچھی قسم نہیں تھی، کیونکہ اس سے زمین بہت ڈینس ہو جائے گی اور پھٹ جائے گی۔ فرض کریں کہ مائڈس کا جادو ایسے کام کرے کہ ایک آبجیکٹ
दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी से तब्दील हो जाए और जिसका वॉल्यूम भी सेम रहे, बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह। ऐसा करने के लिए थोड़ा और जादू लगेगा और थोड़ी सी चीटिंग भी। चले देखते हैं कि ये कैसे होगा। माइडस जमीन को छूता है। प्योर गोल्ड से बनी नई जमीन ना छोटी हुई और ना ही बड़ी, लेकिन अचानक उसका मास बहुत बढ़ गया है। गोल्ड की डेंसिटी जमीन से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है जमीन का मास 3.5 गुना अचानक बढ़ गया है। इस वजह से हम सबको 3.5 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना भी करना पड़ेगा। आप ओलंपिक लिफ्टर तो नहीं हैं, क्योंकि अब आपका वजन बहुत बढ़ जाएगा और जब आप वजन उठाने लगेंगे तो आप अपने वजन की वजह से ही जमीन पर गिर जाएंगे। आप उस वक्त कहाँ थे जब जमीन सोने में तब्दील हुई है? इस बात पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको मार भी सकता है। दरख्त और इमारतें गिर जाएंगी, प्लेन्स या परिंदे, हर चीज जो उड़ रही होगी आपके इर्द गिर्द गिरना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आप ही नहीं जिसे ग्रेविटी मुतासिर करेगी, बल्कि एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो कोई भी मूव करना चाहता है उसके लिए बुरी खबर है। सिर्फ ये ही चीज आपको नहीं मारेगी। मिसाल के तौर पर डाइवर्स इतने हाई प्रेशर में सांस ले सकेंगे, मगर बदकिस्मती से हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो जमीन की सतह एक फर्नेस बन जाएगी और सब कुछ रोस्ट हो जाएगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। गोल्ड एक मेटल है, लेकिन स्टील से 3 गुना कमजोर और फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए ये पहाड़ों के लिए भी सूटेबल नहीं है। सबसे ऊंची पहाड़ी जो खड़ी रह सकती है उसकी ऊंचाई बस 2000 मीटर होगी, क्योंकि तमाम पहाड़ कंप्रेस होंगे और उसके वजन की वजह से उसकी बेस भी टूट जाएगी। ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन हम बहुत ज़लज़लों और लैंडस्लाइड की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट एक नई शक्ल में प्रेस हुआ है। सिर्फ पहाड़ ही नीचे नहीं आएंगे, बल्कि कॉन्टिनेंट्स और समंदर भी एक ही लेवल पर आएंगे। समंदर अपने किनारों को छोड़कर आगे आ जाएंगे और बहुत बड़ी टाइडल वेव्स जन्म लेंगी। तो सिर्फ सोने का प्लेनेट ही बाकी बचेगा, पर वो भी समंदर के 36 किलोमीटर अंदर होगा और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।